بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، لائف میں ایک کامن ایکسپیرینس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کامن ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم کسی بھی فوتگی پر جاتے ہیں، کسی بھی انسان کی ڈیتھ پر جاتے ہیں کہ یار فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے تو چلو جا کے جنازہ پڑھائیں، اس کے اہل خانہ کو جو ہے وہ تھوڑا حوصلہ دلاسا دیں، ان سے جا کے ملاقات کرائیں، ان سے تعزیت کرائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جنازہ بھی پڑھ لیں گے، دعا بھی ہو جائے گی اور کفن دفن میں جو ہے وہ ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ ہم اس سلسلے میں جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، جب بھی میں نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہے، آپ نے بھی بخوبی یہ چیز نوٹ کی ہوگی، ہم جب بھی کسی جنازے پر پہنچتے ہیں، جنازے پر جاتے ہیں، کفن دفن کرنے کے بعد، انسان کو دفنانے کے بعد جب ہم واپس اس کے گھر لوٹ کر آتے ہیں جہاں کھانا کھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب کھانا کھانے کے دوران سب لوگ بیٹھتے ہیں، عام بات کروں گا اس کی ڈیتھ کے بعد، اس کی وفات میں، اس کو دفنانے کے بعد جب گھر میں آ کر سب لوگوں کی ایک میٹنگ بیٹھتی ہے، سب لوگ بیٹھتے ہیں تو کھانے پر یا ویسے جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی جاتی ہے، اس انسان کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے، اس انسان کے بارے میں کیا بات کی جاتی ہے، اس انسان کے بارے میں بات، میرا تو خیال ہے، کامن ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ انسان کیسا تھا، یہ انسان کیا تھا، یہ کوئی بات نہیں کرتا۔ کیا تھا کا مطلب، کیسا تھا کا مطلب میں آپ کو واضح کرتا چلوں۔ کیسا تھا کا مطلب ہے کہ انسان کی نیچر کیسی تھی، انسان نیک تھا یا برا تھا۔ اور کیا تھا کا مطلب ہے کہ انسان کس سٹیٹس پر فائز تھا، انسان کتنا کامیاب تھا، انسان کے پاس کتنی گاڑیاں، کتنے بنگلے، کتنی جائیداد تھی، انسان کیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کیا تھا ڈسکس کوئی بھی نہیں کرتا، انسان کیسا تھا ہر کوئی ڈسکس کرتا ہے۔ مطلب کہ انسان کے بارے میں رائے قائم کی جاتی ہے کہ یار وہ بڑا نیک انسان تھا، نمازی پرہیزی تھا، وقت پر جو ہے وہ لوگوں کے کام آتا تھا، ضرورت پڑنے پر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا تھا، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرتا تھا، بیماروں کی بیمار پرسی کرتا تھا، جب کسی کو بھی جو ہے وہ لائف میں پرابلم آتی تھی جا کر ہیلپ کرتا تھا اس کی، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی معاملہ خراب ہوتا تھا، ہر معاملے میں وہ سب کے لیے کھڑا ہوتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور دوسری طرف اس کی خامیاں بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کیسا تھا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے کفن دفن، ہمیں دفنانے کے بعد، کفن دفن کے بعد ہمارے پیچھے سے اہل و عیال، ہمارے دوست احباب ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کریں، ہمارے بارے میں کیا بات کریں، اس کا فیصلہ ہمیں آج سے کرنا ہوگا، اس کے لیے تیاری ہمیں آج سے کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک معاملہ ٹھیک ہے، بالکل اتھینٹک بات ہے کہ انسان کو سوچنا اس لیے چاہیے کہ انسان نے مرنا ہے، جا کر قبر میں جو ہے وہ اپنا حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے حضور کھڑے بھی ہونا ہے روز محشر۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ انسان دنیا کے لیے بڑا کچھ سوچتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا میں انسان جو ہے کہتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں واہ واہ کریں، لوگ میری تعریفیں بیان کریں۔ تو اس کے لیے فکر یہ بھی ہونی چاہیے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو اس کے پیچھے سے لوگ اس کے بارے میں بات کیا کریں گے۔ اگر تو وہ بدمعاش قسم کا انسان ہوگا، راسکل ہوگا، لوگوں کے حق مارتا ہوگا، تو میں کہتا ہوں کوئی بھی اس کو پازیٹیو وے میں یاد نہیں کرے گا۔ لیکن اگر انسان، جیسے میں نے آپ کو پہلے خوبیاں بتا دی ہیں کہ اچھا انسان ہوگا، نیک دل ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرتا ہوگا، اپنی ذمہ داریاں اچھے سے انجام دیتا ہوگا، تو لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے۔ تو زندگی جینی کیسے ہے یہ ہمیں ابھی سے فیصلہ کرنا پڑے گا، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبر میں بھی آسانی ہو اور لوگ بھی ہمارے بارے میں اچھی رائے قائم کریں۔ اور دین دوسری بات، سیکنڈ بات پہ آپ کو یہ بات کروں گا کہ ہمیں صدقہ جاریہ کوئی نہ کوئی چیز کر دینی چاہیے، لائک اپنے زندگی کے اندر ہمیں کوئی ایسا کام کر جانا چاہیے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، اور وہ نیک کام، وہ صدقہ جاریہ ہمارے لیے بن جائے۔ اب صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا جو عمل صدقہ جاریہ بن سکتا ہے نا، وہ اولاد کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ اولاد ہر انسان کی ہوتی ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن آن دی ادر ہینڈ کامن جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے کہ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے، بیٹی یا بیٹا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنی اولاد کو تیار کر دیں دین کی خاطر، ہم اپنی اولاد کو تیار کر دیں اپنا صدقہ جاریہ بنانے کے لیے، کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد نیک رہے، نیکی کے راستے پر رہے، اور لوگوں کو نیکی کے راستے پر لانے کے لیے کاوشیں کرتی رہے، تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ ہم جو ہے وہ ایزیلی اپنے قبر میں لیٹ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، تاکہ وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے، ہمیں الٹیمیٹلی ثواب پہنچتا رہے گا۔ کیونکہ صدقہ جاریہ کی سب سے بڑی قسم ہے صدقہ جاریہ کی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو سنا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔